السلام علیکم. پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر حسن رانا. قادیانیت اس وقت تاریخ کے بدترین زوال کا شکار ہے. جہاں قادیانیوں کی اسلام، مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف سازشیں ناکام ہوتی جا رہی ہیں، وہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا سے تیزی سے قادیانی اسلام قبول کر رہے ہیں، اور ان اسلام قبول کرنے والوں میں بڑی تعداد نوجوان نسل کی ہے. آج بھی ہمارے پروگرام میں ایک ایسی ہی خوش نصیب شخصیت موجود ہیں جن کا نام ہے طوبیٰ رحمان. انہوں نے بھی قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا، اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لاہور میں پہلے قادیانی جماعت کی ایک عہدے دار بھی تھیں. آئیے جانتے ہیں ان سے کہ انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا، کب قبول کیا، اور ان کے اسلام قبول کرنے کی بنیادی کیا وجوہات تھیں. طوبیٰ، سب سے پہلے ہم آپ کو اسلام قبول کرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ کو بہت مبارک ہو. اچھا، سب سے پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن کروا دیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ کی اب موجودہ مصروفیت کیا ہے. جی، میرا تعلق لاہور سے ہے اور آج کل میں مدرسے میں بطور ٹیچر کام کر رہی ہوں. اس سے پہلے میں نے وہاں پہ 2 سال کا دینیات کا کورس مکمل کیا الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا، اس کے علاوہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی اس سے پہلے آپ نے؟ جی، میں نے BA کمپلیٹ کیا تھا اور فائن آرٹس کے ساتھ کیا تھا. اس کے بعد یونیورسٹی بھی کنٹینیو کی تھی، لیکن پھر مجھے وہ مناسب نہیں لگی تھی تو میں نے چھوڑ دیا تھا، وہ ڈگری چھوڑ دی تھی اپنی. صحیح. اچھا، کیا آپ پیدائشی قادیانی تھیں اور آپ کے خاندان میں قادیانیت کس طرح اور کب آئی؟ جی، میں پیدائشی قادیانی تھی اور میرے دادا جو کہ پیدائشی مسلمان تھے، ان کا کچھ قادیانی مربیوں سے بات چیت ہوئی تھی، پھر ان کا رجحان قادیانیت کی طرف ہوا تھا تو وہ مرتد ہو گئے تھے. پھر وہ بھی لاہور سے تعلق تھا ان کا؟ جی، ان کا بھی لاہور سے تعلق تھا. وہ بھی مربی رہے ہیں اور پھر کافی انہوں نے جگہیں بدلی ہیں، مختلف شہروں میں رہے ہیں. تو آخر میں پھر وہ لاہور سیٹل ہو گئے تھے. اچھا، آپ سے پہلے بھی آپ کے خاندان میں کبھی کسی نے اسلام قبول کیا؟ نہیں، مجھ سے پہلے میں اور میری بہن، ہم دونوں سے پہلے کسی نے ہمارے خاندان میں اسلام قبول نہیں کیا. اچھا، تو یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی بہن کا ذکر کیا ابھی، جی. تو آپ کی بہن اور آپ نے اکٹھے اسلام قبول کیا تھا اور کتنا عرصہ پہلے کیا؟ ہاں جی، ہم دونوں نے تقریباً 5-6 سال پہلے اسلام قبول کیا تھا مخفی طور پہ، اور اکٹھے الحمدللہ قبول کیا تھا اسلام. اچھا، آپ نے کہا کہ مخفی طور پہ، جی، تو اس سے کیا مراد ہے ویسے؟ مطلب گھر میں کسی کو پتہ نہیں تھا، بس ہم دونوں کو پتہ تھا. ہماری کلوز فرینڈس تھیں، دوستیں وغیرہ، یا جن استاد کے ذریعے کیا تھا ان کو پتہ تھا بس. اچھا، آپ نے اسلام جو تھا اس کو چھپا کے رکھا آپ نے؟ ہاں جی. اچھا، اب یہ بتائیے کہ اسلام قبول کرنے کی اور قادیانیت کو چھوڑنے کی بنیادی وجوہات کیا تھیں؟ جی، اصل میں میری بہن جو تھی اس کے شروع سے ذہن میں یہ بات تھی. ہمارا ربوہ میں ہم نے تربیتی کلاس لی تھی دونوں نے اکٹھے، 15 دن کی تقریباً تھی. اس چیز نے اسے کافی موٹیویٹ کیا کہ میں قادیانیت کے دعویٰ دے سکتی ہوں لوگوں کو جا کر. پھر اس نے اپنی ایک دوست کو، ہماری کلاس میٹ تھی، اس کو دیا تھا، اس کو بتایا تھا کہ ہم نے یہ چیز پڑھی ہے وہاں جا کے. تو اس نے پھر آپ ہی کو شیئر کیے تھے کچھ پوائنٹس مرزا قادیانی کے بارے میں، جو اس کے جھوٹے دعوے تھے اور سب جھوٹ تھا، غلط الفاظ تھے صحابہ کو لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر. تو پھر اس چیز نے پھر ہماری آنکھیں کھولی تھی. آپ ہی نے وہ چیزیں ساری پڑھی تھی خود بھی، اور مزید اس کے بارے میں ریسرچ کی تھی. وہ سارے حوالے پھر اس نے مجھ سے بھی شیئر کیے تھے، میں نے خود بھی سرچ کیا تھا اور دعا بھی کی تھی. تو مرزا غلام احمد قادیانی کے کردار اور سب وہ باتیں جو زیب نہیں دیتی، کسی مومن کو بھی زیب نہیں دیتی، مسلمان کو بھی زیب نہیں دیتی، وہ اس نے کی تھی. تو یہ چیز نے مجھے کافی ڈسٹرب کیا تھا کہ ایک بندہ جو مسیح مہدی وغیرہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتا ہے. پھر میرے ذہن میں پہلے سے بھی یہ سوال تھا کہ قادیانیت سچا دین ہے واقعی میں کہ نہیں ہے. میں نے پھر دین اسلام کو خود پڑھنا شروع کیا تھا، جس میں بیسک میں نے احادیث کا کافی مطالعہ کیا تھا، خود نیٹ پہ پڑھنا. تو اس چیز نے مجھے کافی امپریس کیا تھا کہ یہ چیزیں میں خود کو مسلمان کہہ رہی تھی بچپن سے، اور میں نے یہ چیزیں اتنے عرصہ پڑھی نہیں ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور ہمیں یہ چیزیں نہیں ہم تک پہنچائی جا رہی. تو انہوں نے کافی مجھے موٹیویٹ کیا تھا اور ابھارا تھا، میری رغبت دلائی تھی کہ میں اسلام قبول کر لوں. اچھا، اسلام جب آپ نے قبول کیا تو اس کے بعد آپ کی فیملی کا اور یا قادیانی جماعت کا کیا رد عمل تھا؟ کسی نے بھی کوئی ری ایکشن نہیں کیا. میرا بس مطلب بابا نے کوئی جواب نہیں دیا، بات نہیں کی ہم سے. بس میرے چھوٹے بھائی کو تھا، وہ کافی ڈس اپوائنٹ ہوا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ کیونکہ ہماری اچھی بانڈنگ تھی شروع سے ہی، تو اس نے اپنی ڈس اپوائنٹمنٹ شیئر کی تھی کہ آپ لوگوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پریشان بھی ہوا تھا کہ اب آپ لوگ کہاں جائیں گی، کہاں رہیں گی اور کیا ہوگا، آپ لوگوں کو بتانا چاہیے تھا بابا کو. اس طرح سے
تو آپ اسلام قبول کرنے کے بعد جب آپ نے کچھ عرصہ، تو آپ نے جیسے پہلے بتایا کہ آپ نے چھپا کے رکھا جی اسلام قبول کرنے کو، اور پھر جب آپ نے اعلان کیا تو یہ اس کے بعد کوئی ریئیکشن آیا پھر؟ ہاں جی، یہ اس کے بعد تھا، کیونکہ پہلے تو بھائی کو بھی نہیں پتہ تھا، حالانکہ ہمارے اس سے کافی اچھا انڈرسٹینڈنگ ہماری رہی تھی، لیکن ہمیں یہ تھا کہ بچہ ہے اس طرح سے دین میں انوالو نہیں ہے تو سمجھے گا نہیں ہماری بات کو. تو پھر جب اس کو پتہ لگا تھا تو وہ ہمارے لیول پہ رہ کے اس چیز سمجھ نہیں پا رہا تھا، تو ہم نے اس کو جب بتایا تھا تو اس کا اس طرح سے ریئیکشن تھا. پھر تو آپ نے اپنے بھائی کو تبلیغ کی اسلام کی؟ ہم نے اسے کہا تھا، لیکن وہی اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے دیں وہ ہدایت پاتا ہے. ہم نے زیادہ پھر زبردستی نہیں کی کہ مناسب نہیں لگتا. ہم اسے کہتے بھی ہیں، ابھی کبھی کبھار بات کر لیتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ان چیزوں سے دور رکھا کرو، میں ان میں نہیں پڑھنا چاہتا ابھی. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب قادیانی تھیں تو کیا آپ کے پاس قادیانی جماعت کا کوئی عہدہ بھی تھا؟ جی، جب میں قادیانی تھی تو میں تجنید کے عہدے پر فائز رہی ہوں لاہور میں ہی؟ ہاں جی. اور یہ تجنید کا جو عہدہ تھا اس میں آپ کیا کام کرتی تھیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ تجنید کا عہدے میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی قادیانی جو کسی دوسرے حلقے سے، دوسرے علاقے سے یہاں پہ آپ کے حلقے میں شفٹ ہوتے ہیں تو آپ پھر اس کی ڈیٹیل لکھتے ہیں کہ کہاں سے شفٹ ہوئے ہیں، کتنے عرصہ پہلے ہوئے ہیں، اور کیا کس ٹائم میں ہوئے. تو پھر ان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے پاس کہ کتنے پرانے اس حلقے میں اور پہلے حلقے میں کتنے ٹائم سے رہے ہیں. صحیح، یعنی کوئی بھی قادیانی اگر کسی دوسرے شہر سے آتا ہے تو آپ کا یہ کام تھا کہ آپ اس کا ریکارڈ مینٹین کریں. ہاں جی. آپ کی فیملی کے اندر کوئی قادیانی جو ہیں وہ عہدیدار اور بھی ہیں، کوئی مربی یا پھر مبلغ ان کے؟ جی، میرے چھوٹے ماموں ہیں جو وقف کیے ہوئے، اور وہ انہوں نے 7 سال کا کورس بھی کیا ہوا ہے مربی کا، اور وہ عہدے پر بھی ہیں مربی کے. تو ان سے آپ کی بات نہیں ہوئی اس سلسلے میں؟ انہوں نے کوئی آپ کو اس سلسلے میں بات کی کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا؟ نہیں، انہوں نے شروع میں ہمیں رابطہ کیا تھا، ہمیں پوچھا تھا کہ آپ لوگ کیسے ہیں، جسے بندہ طبیعت پوچھتا ہے، لیکن انہوں نے ڈیٹیل میں ہم سے بات نہیں کی، نہ ہی ہمیں مناسب لگا کہ ہم ان سے رابطہ جاری رکھیں، تو اس لیے ہم نے ان سے رابطہ نہیں رکھا پھر. صحیح. اچھا، انٹرویو سے پہلے، ابھی ریکارڈنگ سے پہلے آپ مجھے بتا رہی تھیں کہ آپ کے ایک چچا بھی ہیں جو کہ قادیانی ہیں، اور وہ ہم شاید نام تو نہ لے سکیں اس یونیورسٹی کا، لیکن ایک لاہور میں ایک بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں پہ وہ پڑھا رہے ہیں. کون سا سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں؟ جی، وہ وہاں پہ انگلش پڑھا رہے ہیں، اور غالباً اب وائس پرنسپل ہیں وہاں پہ، اور کافی عرصہ سے پڑھا رہے ہیں، میرا خیال ہے شاید 20 سال سے یا شاید اس سے بھی زائد تقریباً. اچھا، تو اس یونیورسٹی والوں کو تو یہ میرے خیال ہے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ قادیانی ہے. جی، ممکن ہے کہ ان کو نہ پتہ ہو، نہیں تو پتہ ہوتا تو وہ بھی وہاں پہ کام نہ کر رہے ہوتے. اچھا، یہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر جب ہماری قادیانی جو یوتھ ہے اس سے جب ہماری بات چیت ہوتی ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اکثر ہم جب ریفرنسز پیش کرتے ہیں، ان کے سامنے رکھتے ہیں مرزا غلام قادیانی کی جو نعوذ باللہ جو گستاخیاں ہیں یا کفریہ تحریریں ہیں، تو اکثر ہم نے یہ دیکھا کہ قادیانیوں نے وہ پڑھا ہی نہیں ہوتا. تو اس کی کیا بنیادی کیا وجوہات ہیں؟ کیا قادیانی جماعت جو ہے وہ کتابیں ان سے دور رکھتی ہے یا یہ خود نہیں پڑھتے؟ اصل میں کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو خود اتنے دنیا میں محو ہوتے ہیں کہ وہ اس کو ضروری ہی نہیں سمجھتے کہ ہم کو خود پڑھیں. مطلب ان کو خود قادیانیت کے بارے میں کئی کامن سی باتیں نہیں پتہ ہوتی، وہ جماعت میں اتنا شامل نہیں ہوتے. اور کئی دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو مطالعہ کرتے ہیں، ان میں دلچسپی ہوتی ہے نئی بات جاننے کی. تو جب وہ اس طرف آتے ہیں اور کسی کو جماعت میں پتہ لگ جائے کہ بندہ ایسی کتابیں پڑھ رہا ہے تو ان کو ان سے روکا جاتا ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ رغبت دلائی جاتی ہے کہ آپ تھوڑا سا زبردستی بھی کی جاتی ہے کہ آپ جماعت کی کتابیں پڑھا کریں اور باہر دوسری کتابیں نہ پڑھیں. یعنی جو قادیانی ہیں ان کو روکا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی کتابیں نہ پڑھیں. ہاں جی، خاص طور پہ جب ہم پڑھے تھے، ہم جاتے تھے جماعت کے تقریبات وغیرہ میں، تو ان کو پتہ لگا کہ ہم دوسری تفسیر پڑھ رہے ہیں، دوسرا قرآن پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے اس چیز پہ کافی کیا تھا کہ حیرت اور تھوڑا سا ریئیکشن کافی نیگیٹو تھا ان کا کہ آپ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک مربی ہے اور آپ اس طرح کا قرآن پڑھیں، آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے بالکل بھی، اور یہ تو اچھا نہیں ہے اس طرح کی باتیں. تو اس چیز نے مجھے کافی ڈسٹرب کیا تھا کہ جب ایک ہی دین ہے، ایک ہی اسلام ہے، تو آپ کیوں منع کر رہے ہیں. میں نے ان سے کہا نہیں تھا بہرحال کہ وہ زیادہ عجیب سچویشن ہو جانی تھی، لیکن یہ چیز میرے دل میں بیٹھ گئی تھی کہ ایسے کیوں کہا ہے انہوں نے کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں وہ چیز. یہ بتائیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ قادیانی جماعت میں چندے کا ایک بڑا نظام ہے، اور بلکہ استحصالی معاشی نظام ہے جس میں قادیانیوں کو جکڑ کر بھی رکھا جاتا ہے بہرحال، اور زبردستی مختلف چندے بھی لیے جاتے ہیں.
تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے تو خیر بہت حریص قسم کا لالچیوں والا سسٹم لگتا ہے کہ آپ ایک زبردستی کسی بندے سے پیسے نکلوا رہے ہیں، کیونکہ دین اسلام میں تو اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ آپ زبردستی پیسے لیں، خیرات صدقہ وغیرہ لیں کسی سے. زکوٰۃ کا ہوتا ہے، فرض ہوتی ہے، باقی صدقہ خیرات بندہ اپنی فری ول سے کرتا ہے. تو جماعت میں قادیانیوں میں جو سسٹم ہے چندے کا، وہ تو زبردستی والا سسٹم ہے، جو میں خود بھی ایکسپیرینس کر چکی ہوئی ہوں. اچھا. کہ اگر آپ نے اپنا تحریک جدید یا وقف جدید میں اپنا لکھوا لیے، کوئی اسپیسیفک اماؤنٹ لکھوا لیے، تو آپ اگر وہ نہیں پے کر پا رہے کسی وجہ سے، تو آپ کو ریلیجیسلی شیم میں ڈالا جاتا ہے اور امبیرسمنٹ میں ڈالا جاتا ہے کہ آپ دین کے کام میں پیسے نہیں لگا رہے اور اپنے ہی کر پا رہے. آپ کو کرنا چاہیے، چاہے آپ کی حیثیت ہے چاہے نہیں ہے. تو یعنی کہ آپ کے اپنے اخراجات پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، آپ نے وہ چندہ لازمی دینا ہے. جی. لیکن طوبہ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو قادیانی سربراہ اس وقت مرزا مسرور جو ہے، اس کا بظاہر تو کوئی ایسا کاروبار تو نہیں ہے، لیکن وہ بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے بچے بھی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا پچھلے کچھ سالوں کے اندر مرزا مسرور ہی کی آف شور کمپنیز بھی آئیں، سامنے آئیں، جو کہ پوری دنیا کے سامنے، وہ ہم نے تو نہیں سامنے رکھی تھی، پوری دنیا کے سامنے آئی ہیں وہ. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ پیسہ جو ہے، جو ہر غریب سے غریب قادیانی سے لے کر جو دھونس اور زبردستی سے بھتے کی شکل میں بلکہ یہ جو لیا جاتا ہے، تو کیا یہ اس کی مرزا مسرور کی عیش و عشرت پر خرچ کیا جاتا ہے کہیں؟ جی، میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی تھی اور مجھے ایسا ہی لگتا ہے خود بھی کہ یہ جو سارا زبردستی یا چاہے کوئی پسند سے دے رہا ہے، پیسے جو بھی لگائے جاتے ہیں تو چینلز پہ لگائے جاتے ہیں. مرزا غلام احمد کا جو خلیفہ ابھی ہے دور کے، وہ خود اپنے اوپر لگاتے ہیں اپنے عیش و عشرت کے لیے. یا پھر میں نے کچھ نوٹس بھی کیا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہیں، کسی کو جماعت میں لانے کے لیے تھوڑا پیسے وغیرہ دے کر، اس کو لالچ دے کر پیسے وہاں بھی لگائے جاتے ہیں کہ بندہ جماعت میں آ جائے لالچ میں. یعنی جو قادیانیوں کا یہ جو فنڈ کا ایک حصہ ہے، وہ مسلمانوں کو مرتد کرنے میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہاں جی. اچھا طوبہ، آپ کو اس وقت تقریباً پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، اور اسی طرح کے جو ہمارے پروگرامز ہیں ان کو دیکھ کے الحمدللہ کئی ممالک سے اور پاکستان سے بھی کئی قادیانیوں نے اسلام قبول کیا. تو آپ قادیانیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ مسلمان علماء اکرام جو بھی حوالہ جات وغیرہ پیش کرتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی کتب میں سے، آپ خود بھی تحقیق کریں، اور آپ کو پھر معلوم ہوگا تحقیق کرنے پر کہ قادیانیت ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اور آپ انشاءاللہ اسلام کے اجالے میں آ جائیں گے. جی، آپ کا بہت شکریہ پروگرام جوائن کرنے کے لیے. جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے مزید انفارمیٹیو پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے. ڈاکٹر حسن رانا کو پروگرام ویوز آن لائن سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.